اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ٹو آل مائی فرینڈ. دوستو کیسے ہو؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. تو دوستو آج ایک رنگ کا نسخہ جو ہے وہ میں کرنے لگا تھا، تو سوچا چلو دوستوں کو بھی جو ہے وہ بتا دوں. یہ رنگ کا نسخہ میں بنانے لگا تھا، میں نے کہا چلے دوستوں کو بھی بتا دوں. تو دوستو نسخے بہت زیادہ ہیں، اور آپ نے بنانا وہ ہے جو آپ کا دل تصدیق کرے، جس نسخے کا آپ کا دل مانے. یہ دل کا تصدیق کرنا کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ جب شروع میں جو نبی کریم جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا مذہب لے کر آئے تھے نا، تو کوئی بھی مسلمان نہیں تھا. تو پھر جو مسلمان ہوتا تھا وہ اس مسلمان کو ہونے کی تصدیق کون کرتا تھا؟ کرنے والا تو کوئی نہیں تھا. جو فرسٹ ٹائم مسلمان ہوگا تو اس کی تصدیق اور کون کرے گا؟ وہ پھر عربی میں وہ کلمہ تھا، جو کلام تھا وہ پڑھتے تھے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. مطلب کہ زبان سے اقرار کر لیا اللہ ایک ہے. اب اللہ کو کسی نے دیکھا تو نہیں تھا، تو اس کی تصدیق کون کرتا تھا؟ اللہ ایک ہے. وہ پھر کہتے تھے تصدیق بالقلب، یعنی کہ میرے دل نے تصدیق کر دی، یعنی دل مان گیا کہ ہاں یار اللہ ایک ہی ہو سکتا ہے. جو رب ہے، جو کائنات کو چلانے والا ہے، وہ کوئی ایک ہی ہو سکتا ہے. تو جب یہ دل نے تصدیق کی تو اس کو کہتے تھے تصدیق بالقلب. تو اقرار باللسان ہوا تصدیق بالقلب. تو وہی یہ نسخے جو ہیں یہ تو اقرار باللسان ہے. تو جیسے آج تک کسی نے بہت سارے کیمیاء گر ہیں، بہت سارے لوگ مال بناتے ہیں. کسی نے مال بنا کر دکھایا آج تک کہ یہ دیکھو میں نے بنا لیا؟ نہیں بنایا اور نہیں بتایا. تو اس طرح یہ تو غیب کا علم ہے بھائی. تو غیب کا علم جو ہے اس کے اوپر یہ لوگ چل رہے ہیں. تو میں نے ایک پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ڈیئر، اگر ہم یہ بتا دیں کہ پارا جو ہے اس سے سونا بنتا ہے یا تانبے سے سونا بنتا ہے، اور جو ادارے ہیں جو گورنمنٹ، اگر اس کو پتہ چل جائے یہ پارے سے سونا بنتا ہے یا تانبے سے سونا بنتا ہے، تو میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا کہ پھر تانبا جو ہے وہی اور پارا جو ہے وہ بھی جو ہے وہ مہنگا ہو جائے گا، اور وہ کم از کم جو ہے وہ سونے کی طرح یا دوسری دھاتوں کی طرح پھر کم، یا تو بہت مہنگا ہو جائے گا انہیں دھاتوں کے مقابلے میں، اور یا پھر وہ نایاب ہو جائے گا، وہ چیز نایاب ہو جائے گی. وہی بات ہوئی ہے. اب نسخوں کے اوپر ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں جی پارے سے چاندی بنا لی، پارے سے چاندی بنا لی، پارے سے سونا بنا لیا. تو رزلٹ کیا نکلا؟ اب چاندی جو ہے وہ 2900 روپے 2800 روپے جو ہے وہ تولہ ہے. 3000 کر لو. تو پارا جو ہے وہ 1500 روپے تولہ 1600 روپے تولہ ہو گیا ہے. تو جس بندے نے 2 تولہ پارا لینا ہے اور اس کے اوپر رقصینیں مارنی ہے، کھپ کھپائیاں کرنا ہے، چرخ دینے ہیں، دیہڑی ضائع کرنی ہے 2000 کی، اور پھر جا کے اس نے پارا کو بٹھانا ہے، اور پھر اس نے 1500 کا لے گا 3000 کا بیچنا ہے، تو اس کو کیا فائدہ؟ میرے خیال میں اس کو کوئی فائدہ نہیں. تو اسی طرح میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ نسخے ہیں، اور یہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ صرف اور صرف اشارتاً بتایا کریں. جو ہے وہ کھپ پیا کر رہا ہوگا اس علم میں، وہ اس کو تو اشارے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ سمجھ آیا کرے گا اور وہ بنا لیا کرے گا. لیکن جناب ہمارے استاد جو ہیں انہوں نے ایسے کھول کھول کے بتایا کہ انہوں نے کوئی کسر نہ چھوڑی. وجہ اس کا رزلٹ یہ نتیجہ یہ نکلا کہ جو چیزیں ہمیں استعمال کرنا ہوتی ہیں، جو مطلب فقراء کا علم ہے بھائی، سادھو لوگوں کا علم ہے، جو دنیا دار نہیں ہوتے، جو دنیا کے دھندے نہیں کرتے، جو شادیاں نہیں کرتے، یہ اصل میں ان کے لیے. جن کا کوئی کاروبار بھی نہیں کرتے، انہوں نے شادی بھی نہیں کرنی ہوتی، اور انہیں یوگ کرنا ہوتا ہے، مراقبہ کرنا ہوتا ہے، اللہ کی یاد میں انہوں نے روحانی قوت حاصل کرنی ہوتی ہے. تو وہ انہوں نے سارا دن جو ہے وہ چلے کاٹنے ہوتے ہیں. تو وہ کام تو نہیں کرتے، مزدوری تو نہیں کرتے. کبھی 6 ماہ بعد جو ہے وہ یہ چیز لی اور بنا لیا، بیچ لیا، پھر 6 ماہ تک اللہ کی یاد میں جو ہے وہ اپنے آپ کو وقف کر دیا.
تو یہ وہ چیز تھی. اب ہم دنیا دار لوگوں نے بھی اس کو لے کے بنا کے اس کا ستیہ ناش کر دیا ہے. اور مجھے تو ڈر لگ رہا ہے یہ آئٹمیں جو ہیں وہ پہلے ہی نہیں ملتی ہیں بھائی. جب جاتے ہیں پنساری کے پاس تو وہ 100 طرح کی تصدیق کرتے ہیں کیا کرنا ہے, کہاں استعمال کرنا ہے. یہ انڈا پوٹاش مل جاتی تھی, اب ملتی ہے نہیں ملتی. پوٹاشیم سائنائڈ آف پوٹاش جو ہے کب ملتی ہے. پھر اس طرح شینکیا رس کپور کے بھی 100 باتیں وہ کرتے ہیں جب لینے جاؤ, اور وہ دیتے بھی مہنگے ہیں, اور کتنا وہ بلیک میل کر کے دیتے ہیں, کتنی مہنگی چیزیں میں دیتے ہیں. تو چلتے ہیں نسخے کی طرف. اس کے اندر 2 ایٹمیں جی ہے, 2 طرح کی اکسیریں ہیں جن کو ملا کر میں بنانے لگا ہوں. یہ سرما آپ دیکھ رہے ہیں, سرما سیاہ, اس کو پیسنا ہے اور گندھک جو ہے اس کو پیسنا ہے. پیسنے کے بعد اس کے اوپر میں نے داب رکھنی ہے. داب بھائی آپ کوئی بھی رکھ سکتے ہیں. سانڈ سہاگا پھٹکڑی والی داب بے شک اس کے اوپر ڈال دیں, بے شک اس کے اوپر میٹھا سوڈا ڈال دیں, بے شک اس کے اوپر کھارا سوڈا ڈال دیں, یہ بھی داب ہے. بے شک اس کے اوپر جو سجی سرخ ہے یا سفید ہے اس کو پیس کر ڈال دیں. یہ ساری دابیں ہیں. داب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آکسیجن کو, اوپر والی ہوا کو نیچے تک نہیں جانے دینا. اور داب کا دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ داب جو ہوتی ہے وہ نوبل ہوتی ہے. نوبل مطلب کہ وہ خود مطلب اس کو جتنا مرضی گرم کرو کسی دوسری چیز کے ساتھ رکھ کر, اس نے دوسری چیز کے ساتھ ریئیکشن نہیں کرنا ہوتا. یہ داب جو ہے, مثال کے طور پہ آپ داب کے اندر تانبا رکھیں تو اس کے بعد باہر نکالیں تو تانبے کو اپنے رنگ میں رہنا چاہیے, نہ اس کو کالا ہونا چاہیے, نہ اس کو زنگار دینا چاہیے, نہ داب کے ساتھ اس کو ریئیکشن کرنا چاہیے. تو یہ تب وہ داب ہوتی ہے. اگر داب کے اندر مثال کے طور پہ تانبا جو ہے وہ ریئیکشن کر کے زنگار پکڑتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ داب جو ہے وہ خام ہے, ناقص ہے. داب کے اندر داب کا مطلب ہے نوبل مٹیریل ہے, یعنی کہ وہ کسی دھات کے ساتھ عمل نہیں کرتا, وہ خود اپنے آپ میں اسی طرح رہتا ہے جس طرح اسے گرم رکھ کرو, اس کے اندر کچھ چیز رکھو تو وہ آکسیجن کا کام ہے اس کو بند کرنا, اور خود جو ہے وہ نوبل ہو, وہ خود جو ہے جو مٹیریل اندر رکھا ہوا ہے اس کے ساتھ وہ خود ریئیکشن نہ کرے, عمل نہ کرے. یہ داب ہوتی ہے. یہ داب آپ کوئی بھی بنا سکتے ہیں, کوئی بھی داب لے سکتے ہیں. اور داب جتنی بھی ہیں ان میں زیادہ تر دابیں جو ہیں اس کے اندر چونا اور الکلی میٹل نان میٹل ہوتی ہے. مثال الکلی میں سوڈیم آ جاتا ہے, پوٹاشیم آ جاتا ہے, اور چونا آ جاتا ہے. جو چیزیں بنی ہوتی ہیں, جو نمک ہے عام خوردے نمک, اس میں کیا ہے, سوڈیم ہے. یہ بھی داب کا کام کر سکتا ہے. اگر اس میں سے کلورین ختم کر دی جائے تو ٹھیک ہے جی, یہ دوسرے سے عمل نہیں کرے گی. پھر جو ہمارے پاس آ جاتی ہے یہ جو کھار آئی تھے, سجی کھار, لوٹا کھار, یہ ساری کھار جو ہیں ان کے اندر کیا ہے, اس کے اندر بھی پوٹاشیم ہے اور یا سوڈیم ہے, ٹھیک ہے. اب میٹھا سوڈا آ گیا, کھارا سوڈا آ گیا, ان کے اندر کیا ہے, اس کے اندر بھی بھائی سوڈیم ہے. اس کے بعد جناب آ جاتے ہیں یہ جو کاسٹک پتری ہے, اس کے اندر کیا ہے, اس کے اندر بھی سوڈیم ہے. اس کے بعد جناب شورے کا لوگ بہت جناب شور مچاتے ہیں, یہ شورا کرتے رہتے ہیں. شورے کے اندر کیا ہے, اس کے اندر بھائی پوٹاشیم ہے, ٹھیک ہے. تو یہ الکلی ہیں ساری. کوئی بھی داب جو الکلی سے بنتی ہے اور نوبل ہوتی ہے تو وہ داب کا کام کرتی ہے. اچھا, یہ اس کے اوپر داب رکھ لیں, اس کو پیس کے اچھی طریقے سے, اور اس کو 12 گھنٹے پکانا ہے بھائی. اس کے بعد سے داب اوپر سے ہٹا لینی ہے اور اس کو مٹیریل کو میں نے نکال لینا ہے. اب یہ آگے میرے پاس دوسری بنی ہوئی چیز پڑی ہوئی ہے, اس کے اوپر بریک سا اگر لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہو, مٹ گیا ہوا ہے, شنگرف لکھا ہوا ہے اور نیچے موم لکھا ہوا ہے. اس کو بھی ذرا نکال کر آپ کو دکھاؤں اور پھر میں دکھاتا ہوں یہ کیسے بنی. یہ وہی شنگرف موم ہے, اور یہ جو آپ کو گلابی رنگ ارد گرد نظر آ رہا ہے یہ کوبالٹ ہے, کوبالٹ کا رنگ ہے, ٹھیک ہے. ڈبی کے اندر کوبالٹ تھا, اور یہ جو کوبالٹ ہے, یہ دیکھیں, یہ نظر آ رہی ہے آپ کو شنگرف, ٹھیک ہے. یہ اس کو ادھر رکھ لیتا ہوں تاکہ میں تھوڑی سی اس کی بعد میں چلو فوٹو بھی بناؤں گا بعد میں. اچھا جی, اچھا, یہ شنگرف جو ہے یہ میں نے کیسے بنائی تھی اور یہ اس کلر میں کیسے آئی تھی. اب یہ شنگرف اس قدر جو ہے وہ لطیف قسم کی ہو چکی ہے کہ اس کو اگر میں پانی میں حل کروں تو یہ پانی میں مکمل حل ہو جاتی ہے, اور وہ پانی کے اندر حل رہتی ہے, نیچے نہیں بیٹھتی. یہ اس قدر لطیف ہو چکی ہے. تو یہ جناب بنی کیسے تھی, میں نے شنگرف لی, شنگرف لے لیں, مطلب اس طرح کی اگر آپ نے بنانی ہے تو شنگرف لے لیں 1 تولہ. یہ اس کے اندر جو ہے وہ کوبالٹ ایسڈ جو ہے اس کو کھرل کر دیں,
ठीक है। ये टिकिया सी बन जाएगी। टिकिया सी बनने के बाद इसको भी किसी अच्छी दाब के अंदर रख के 12 घंटे पका लें। फिर इसको बाहर निकालें। बाहर निकाल कर इसके अंदर जो है वो 1 तोला पारा इसके अंदर खर्ल करते हैं। पारा जब इसके अंदर खर्ल करेंगे तो पारा इसके अंदर नज़र आएगा, ठीक है। तो इसका जो नज़र आएगा, इसका मतलब वो कच्चा खाम है, अभी ऊपर इसके अंदर सही तरह पुख्ता नहीं हो रहा। तो इसके अंदर आधा जो तोला है वो आपने खर्ल करनी है सुरखाई, पोटाशियम डाइक्रोमेट। जब इसके अंदर आप सुरखाई खर्ल करेंगे तो वो पारा इसके साथ बंध जाएगा, बहुत मजबूती से बंध जाएगा। वो पारा इसके अंदर से ना उड़ेगा और ना ही वो इसके अंदर से नज़र आएगा। अच्छा जी, फिर इसके बाद आधा तोला हमने पोटाशियम डाइक्रोमेट खर्ल कर ली, ठीक हो गया। तो इसके बाद अब इसको हमने जो है इसके अंदर ऐसी इसके अंदर खासियत पैदा करनी है कि जब हम किसी चीज़ के ऊपर तिरा करें तो हमें वो जो है निशादर शोरा या कोई ऐसी चीज़ ना मारनी पड़े जिससे मेल्टिंग पॉइंट जो है मेल्टिंग पॉइंट तांबे का कम करना पड़े। उसके लिए जो है इसके अंदर जो है आधा तोला जो है हमने इसके अंदर जो है पोटाशियम आयोडाइड जो है वो भी खर्ल किया हुआ है, ठीक है जी। तो इस तरह ये चीज़ें खर्ल करके हमारे पास जो है ये बन गई जनाब शिंगरफ, ठीक है जी। अब जो है ये जो शिंगरफ है वो जो चीज़ मैंने आपको बताई है सुरमा और गंधक, उसको तैयार जिस तरीके से मैंने कहा उस तरह कर लें, और ये जिस तरीके से मैंने बनाई है इस तरह बना लें। और फाइनली मैंने क्या करना है, इसको भी बनाना है। तो ये जो चीज़ है ये बनने वाली है और ये तो बनी हुई है। जब ये बन जाएगी गंधक और सुरमा, तो फिर हमने इन दोनों को आपस में मिला लेना है। दोनों को मिलाने के बाद क्या करना है, दोनों को मिलाने के बाद भाई ये तो है तांबे की जो शिंगरफ है, ये तो तांबे पे तैयार करने वाली अक्सीर है, और वो जो बन रही है वो चांदी के ऊपर अक्सीर तैयार करने वाली है। अब हमने इन दोनों अक्सीरों को जब मिला लेंगे तो ये तांबा और चांदी दोनों के ऊपर हम तैयार कर सकते हैं। मतलब इस अक्सीर को चाहे तो तांबा पिघला कर तैयार करते हैं, चाहे तो चांदी पिघला कर तैयार करते हैं। तो इसका बेहतर तरीका ये है कि इसको तैयार करने के लिए आप 2 तोला जो है वो तांबा ले लें, 3 तोला जो है वो चांदी ले लें, और दोनों को आपस में पिघला कर जब वो गिल्ट कर लें, यकजान कर लें, तो फिर जो है इसके ऊपर जो है तांबा और चांदी की जो गोली बनी है उसके ऊपर जो है इसकी अक्सीर जो है ये 5 तोला माल था, तो 1 रत्ती डालें, पिघलाएँ। फिर उसको जो बर्तन है एल्युमिनियम का उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालकर उसके अंदर जो है वो शरे डालें, फिर दोबारा पिघलाएँ, फिर 1 रत्ती मारें, फिर जो है एल्युमिनियम के बर्तन के अंदर जो है वो शरे डालें। इस तरह 5 दमल करेंगे तो 5 रत्ती जो है वो अक्सीर भी ऊपर तैयार हो चुकी होगी। तो उसके बाद जनाब देखें माल जो है वो कितने कैरेट का निकला है, आपके पास रंग कितना है, ठीक है। अगर रंग मुकम्मल है 18 कैरेट तक है फिर ठीक है। अगर 18 से कम है बाद का तो 22 भी हो सकता है, हर बंदे के अपने अमल हैं भाई। 22 से 18 तक अगर माल है रंग है तो ठीक है। अगर कम है तो मज़ीद 5 अमल करके देख लें, मुकम्मल रंग उम्मीद है हो जाएगा। अगर नहीं भी होता तो भी कोई ज़रूरत नहीं है घबराने की। आप इसको तेज़ाब करें, आधे से ज़्यादा नीचे जो है वो गिर जाएगा माल, ठीक है। और जो उसको जो चक्कर दे लें, गोली बना लें। तो ये जनाब खपखपैया होता है हर बंदे का जिसकी जेब इजाज़त है। और फिर मैं बाद में कह रहा हूँ कि जो बड़े बड़े अक्सीरकार बैठे हुए हैं बीच में, कीमियागर बैठे हुए हैं, अनाड़ी बंदा उठकर इसको करना ना शुरू कर दे सुन के। जो जानता है, जिसका दिल मानता है, जो मतलब जिसका दिल तस्दीक करे, इकरारुम बिल लिसान तस्दीकुम बिल क़ल्ब, यानी मैंने तो ज़बानी जो कलमे जो नुस्खे हैं उनका बता दिया। अब जिसका दिल तस्दीक करे, दिल माने कि यार ये वाकई ऐसे बनने वाली चीज़ है, बन सकती है, वो इस नुस्खे को ऊपर हाथ डाले और वो इसको करे। तो अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मैं तो खर्चा करता ही रहता हूँ भाई, बने ना बने मुझे इससे कुछ ग़र्ज़ नहीं पड़ता। मैंने बस ये अक्सीर बनानी होती है और बनाकर जनाब ये समझ लें कि मैं तो मेडिसिन में भी इस्तेमाल कर लेता हूँ, ठीक है, दवाइयों के तौर पे। और वैसे शौक़ का क्या मोल होता है, मुझे तो वैसे ही शौक़ है फजूल खर्ची का, मैं तो करता रहता हूँ, बनाता ही रहता हूँ, ठीक है जी। तो अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। वस्सलामु अलैकुम।